ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب ایک چھت پر پڑی جس پر ایک خوبصورت عورت اپنی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ تو باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا اور فیروز راجہ کے محل میں حاضر ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا، فیروز تم ہمارا ایک کام کر دو، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچا دو اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر اپنے گھر گیا اور خط کو اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اس نے سفر کا سامان تیار کیا۔ رات کو اپنے گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز بادشاہ کی نظر سے اوجھل ہوا تو بادشاہ فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا تو بادشاہ گھر کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آپ بادشاہ سلامت ہمارے قریب کھانے میں؟ پھر بادشاہ نے کہا، یہاں میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے اس میں ہماری کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ تو بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں اور میرے شوہر کے مالک ہیں، کہ بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیر کو کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھاتا، اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس پیالے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اسے چھوڑ کر جلدی سے واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر چھوڑ گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو اسے گھر پر ہی بھول گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ فیروز جب اپنے گھر پہنچا، اپنے تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے رکھی ہوئی چپلوں پر پڑی، اور وہ چپل بادشاہ کی تھی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ تو فیروز حیران ہو کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ بادشاہ فیروز کے گھر جا سکے اور وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بھی بغیر بتائے اپنے گھر سے چپ چاپ نکل گیا اور خط لے کر چلا گیا، اور کام ختم کرنے کے بعد اور بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 1000 دینار دیے۔ فیروز اس دینار کو لے کر اور بازار گیا، عورت کی پسند کے کچھ کپڑے اور تحفے بھی خریدے، اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، چلو آج تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو فیروز نے جواب دیا، بادشاہ نے مجھے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس کو پہن کر اپنے گھر والوں کو یہ تحفے اور کپڑے دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ بیوی اچھے سے تیار ہوئی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ واپس اس کو اپنے گھر لایا، اور کچھ دن بعد فیروز کے سالے اس سے ملنے آئے اور فیروز سے کہا، فیروز بھائی، کیا آپ میری بہن سے غصہ ہو؟ ناراضگی کی وجہ بتلائی جائے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے جواب دیا، اگر تم ایسا چاہو تو کر لو، لیکن اس کا ایسا کوئی حق نہیں ہے
जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलवाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, अल्लाह पाक काजी साहब और बादशाह सलामत को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और फलों से भरे हुए दरख्त और साथ में एक मीठे पानी का कुआं जिस शख्स के हवाले किया था उसने हमारा ही बाग उजाड़ दिया। सारे फल खा गए और दरख्त भी काट दिए और कुएं को खराब कर कर बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ देखा और कहा, फिरोज तुम क्या कहते हो इस बारे में? तो फिरोज ने जवाब दिया, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो बेहतर हालत में मैंने इसे वापस कर दिया। तो काजी ने कहा, क्या बाग उसी हालत में वापस किया है जिस हालत में तुमने फिरोज को दिया था? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछते हैं। तो काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तो फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी गुस्से और नफरत में वापस नहीं किया है, बल्कि इसलिए वापस किया। एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर कहीं मुझे खा ना जाए। उस शेर की डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ इज्जत और सलामती के साथ जाओ और किसी से भी मत डरो। अल्लाह की कसम, उसमें कोई भी शक नहीं है। ये शेर तुम्हारे बाग में आया तो था, ना तो वहाँ पर कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ थोड़ी देर ठहरा और वापस मायूस लौट गया। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाग की मजबूत से मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपनी ससुराल गया और अपनी बीबी को वापस ले आया। दोस्तों, ये फिरोज और उसके सालों और बादशाह की अक्लमंदी थी। उसने सारा माजरा मिसालों से ही सुलझा लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही दरबारियों को और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या अच्छा तरीका है अपने घर के राज छुपाने का। दोस्तों, कभी भी अपने घरों के भेद दूसरों के सामने पेश ना करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप ऐसे लोगों के पास ज़रूर शेयर करेंगे जो अपने घरों के राज दूसरों के सामने खोलती हैं, जिससे कि उनकी बेइज्जती होती है, समाज में लोग एक दूसरे से जलते हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता इस वीडियो को देखकर उन लोगों के दिल में एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो कि वो अपने घरों के राज किसी दूसरे के सामने ना खोलें। और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना सफ़र चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।